حضرات، احادیث مبارکہ، احادیث یہ حدیث کی جمع ہے اور فقہ ہے اور قیاس ہے، اس کا تعلق بھی قرآن ہی سے ہے۔ اس کا احترام بھی اسی طریقے سے ہمیں کرنا ضروری ہے کہ جس طریقے سے ہم کلام پاک کا احترام کرتے ہیں۔ اگرچہ لباس الگ الگ ہے، اندر رہنے والی ذات ایک ہی ہے۔ آئیے قرآن پاک کی ایک آیت کے ذریعے سے اس کو ہم اور آپ ایک تمہید کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں۔ خدا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اور آپ کے ذہنوں کے اندر یہ بات کو اتارے اور ہمیں اور آپ کو عمل کرنا اس پر آسان ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والے کے اندر کمال کو پیدا کرنے کے لیے دو چیزوں کا موجود ہونے کو لازم قرار دیا ہے۔ ایک ہے قرآن پاک کا علم، دوسرا ہے اس کے اوپر عمل۔ سورہ زمر جو قرآن پاک کی 39ویں سورت ہے، اس کی 17ویں اور 18ویں جو آیت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے واضح انداز میں اس چیز کو سمجھایا ہے۔ 17ویں آیت کا آخر کا حصہ ہے فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ آپ میرے ان بندوں کو خوشخبری دیجئے الذین یستمعون القول، جو قرآن پاک کو بڑے دھیان سے سنتے ہیں۔ یہاں قول سے مراد قرآن ہے۔ فیتبعون احسنہ، اور اس کی اچھی اچھی باتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتوں کی طرف اس میں اشارہ کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کمال کا انسان کے اندر وجود ہوگا قرآن پاک کے علم سے اور اس کی اتباع یعنی اس کے اوپر عمل سے۔ اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا کہ یستمعون القول، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو دھیان سے سنتے ہیں۔ ایک سوال یہاں پر پیدا ہو سکتا ہے، کیا اللہ کے کلام کو، الفاظ کو دھیان سے سننا ہی کافی ہے؟ اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا فیتبعون احسنہ، اس کے عمدہ عمدہ باتوں کے اوپر وہ عمل کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں۔ اس لیے کہ محض صرف اور صرف الفاظ کی اتباع یعنی الفاظ کا فالو نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ فالو کیا جاتا ہے معنی پر، یا اس کے مقصد پر، یا اس کے احکام پر۔ یعنی کوئی حکم ہمارے سامنے آ جائے قرآن پاک کا، اس کے اوپر عمل کیا جاتا ہے۔ تو یہاں فیتبعون احسن سے پہلے یستمعون القول اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس سے اشارہ ہے اس بات کی طرف، اس سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے معنی ہے اور مراد ہے۔ ہاں، یہاں یہ بھی ایک وسوسہ پیدا ہو سکتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس استماع قول یعنی اللہ کے کلام کو دھیان سے سنتے ہیں، اس کو اس لیے لائے جب تک ہم اور آپ الفاظ کو دھیان سے نہیں سنیں گے، اس کی مراد کو اور مقصد کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ جیسے ایک استاد ہے، طالب علم کے سامنے جب تقریر کرتا ہے، کتاب کو سمجھاتا ہے، جب تک اس کی تقریر کو دھیان سے وہ نہ سنے، وہ مراد کو نہیں سمجھ سکتا، مقصد تک نہیں پہنچ سکتا۔ اب اس تمہید کو سننے کے بعد میں ہم اس طرف آ جائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اس کے سمجھنے کے الگ الگ درجات ہیں۔ ایک درجہ تو وہ ہے جس کو میرے اور آپ کے آقا سرور کونین شفیع المذنبین رحمت للعالمین نے سمجھا،
اس کو ہمیں اور آپ کو اپنے خوبصورت انداز سے، خوبصورت الفاظ کے ذریعے سے سمجھایا، اس کو ہم اور آپ احادیث مبارکہ کہتے ہیں۔ اور یہی کلام پاک کے مراد کو اور معنی کو ائمہ مجتہدین نے سمجھا، اور سمجھنے کے بعد میں ہمارے اور آپ کے سامنے اس کو پیش کیا۔ اس کو ہم اور آپ فقہ کہتے ہیں۔ اور کلام پاک کے معنی کو سمجھنے کا ایک درجہ وہ ہے کہ جو علماء اکرام نے سمجھا، ایک درجہ وہ ہے جس کو عام لوگوں نے سمجھا ہے۔ وَكُلٌّ إِلَى ذَلِكَ الْجَمَالِ يُشِيرُ۔ یہاں عبارتیں الگ الگ ہیں، لیکن حسن ہے اور خوبی ہے یہ صرف ایک ذات کی ہے۔ یہاں پر لباس بدل گیا، تشخص بدل گیا، اس سے ذات نہیں بدلی۔ اس کو آپ ایک مثال کے ذریعے سے سمجھیں۔ جیسے حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک مہمان ہمارے پاس آیا، تو اس مہمان کی خدمت کے لیے حضرت نے ایک خادم کو مقرر کیا اور اس کو بتلایا اور تاکید کی کہ جب بھی کھانے کا موقع آئے تو اس شخص کو ضرور کھانا کھلانا۔ تو اس خادم نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت، آپ کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ ظہر کا وقت آ گیا، کھانے کا وقت ہوا، اس خادم نے اس بندے کو بہت تلاش کیا، وہ نہیں مل سکا۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے معلوم کیا کہ اس خادم سے، بھائی وہ مہمان ہمارے پاس آئے ہوئے تھے، کیا تم نے ان کو کھانا کھلایا؟ اس شخص نے کہا کہ جبکہ وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے چادر اوڑھے ہوئے بیٹھے تھے، تو حضرت سے اس خادم نے کہا کہ حضرت میں بہت ڈھونڈا، وہ ملا نہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ وہی شخص تو نہیں جو ہمارے سامنے بیٹھے ہیں؟ تو اس خادم نے کہا کہ حضرت یہ تو چادر اوڑھے ہوئے ہے ہی نہیں، یہ وہ شخص نہیں ہو سکتے۔ حضرت نے سمجھایا، کیا تشخص کے بدلنے سے، یعنی لباس کے بدلنے سے تم نے کیا یہ سمجھ لیا کہ وہ آدمی جو بدل گیا؟ ایسا نہیں، کہ اوپر کے نمائش کے بدلنے سے ذات نہیں بدلتی ہے۔ اب آپ مقصد کو سمجھ لیں کہ وہ قرآن پاک جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا، اس کو احادیث کہتے ہیں۔ اور کچھ مسائل وہ ہیں جو قرآن پاک کے نصوص کے ذریعے سے، قرآن پاک کی آیتوں کے ذریعے سے کھل کر ہمارے اور آپ کے سامنے آتے ہیں، یہ تو قرآن ہے ہی۔ اور کچھ مسائل وہ ہیں جو قرآن و حدیث کے ذریعے سے یہ ظاہر ہوئی ہیں، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ احادیث مبارکہ یہ بھی قرآن ہے، اور فقہ ہے یہ بھی قرآن ہے۔ اور جو قیاس ہے، قیاس کے بارے میں ایک اصول ہے، القیاس مظہر لا مثبت۔ قیاس قرآن اور حدیث کو بس ظاہر کرتا ہے، اس سے کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا۔ اسی کو عربی کے اندر ایک شاعر نے یوں ارشاد فرمایا، عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد، عباراتنا شتیٰ وحسنک واحد۔ چاہے وہ حدیث ہو، چاہے وہ فقہ ہو، چاہے وہ قیاس ہو، ان سب کا تعلق قرآن پاک سے ہے۔ لباس کے بدلنے سے، تشخص سے بدلنے سے ذات نہیں بدلا کرتی ہے۔ تو حضرات سامعین، یہ کچھ گہری باتیں ہیں، بہت دھیان سے سنیں گے، یقیناً انشاءاللہ یہ بات ہمارے اور آپ کے سمجھ میں آئے گی۔ دعا کریں کہ جس طریقے سے ہم اور آپ قرآن پاک کا احترام کرتے ہیں اور اس کی تلاوت کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے احکامات کو، اس کے معنی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسی طریقے سے ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی احادیث مبارکہ کے بھی احترام کرنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآنی سے مستنبط جو فقہی جو مسائل ہیں اس کا بھی احترام کرنے، اور جو مسائل قیاسیہ ہیں، قیاس کے ذریعے سے جو مسائل ائمہ مجتہدین نے ہمارے اور آپ کے سامنے رکھا ہے، انہی احترام کے ساتھ میں، ادب کے ساتھ میں لحاظ رکھتے ہوئے اس پر عمل کرنا اور
دوسروں تک پہنچانا، اس کا احترام کرنا اپنے فضل و کرم سے آسان فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔